بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معلومات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کی صورت کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباح کام کا ارادہ کرے، ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے، اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں استخارہ تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ لفظ کہے فی اجل امری و اجلہ، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، یا یہ لفظ فرمائے فی اجل امری و اجلہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرماؤ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ جہاز یا عمرے سے واپس ہوتے تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوٹتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کر چاہیے 1 بکری کا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بلائی حسنات عطا کر اور آخرت میں بلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے بد دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے،
حساب جلدی لینے والے احزاب کو، مشرکین کی جماعتوں کو غزوہ احزاب میں شکست دے، انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اے اللہ عیاش بن ابی رباح کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ کمزوروں ناتوں مومنوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اے اللہ وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی نہیں پڑھنے دی جب تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ طویل طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس نے نافرمانی کی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا ہی کریں گے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معلومات میں میری حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرا بلا ارادوں اور بلا ارادہ کاموں میں، اور میری ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور عبید اللہ بن معاذ جو امام بخاری کے شیخ ہیں نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پا لے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا، سبحان اللہ عز وجل۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے پیارے حبوب کا صدقہ رمضان المبارک کا صدقہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔